علامات قیامت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قیامت کی جو چند بڑی نشانیاں ہیں، بڑی علامات ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعۃ حتی ترون قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ 10 علامات، 10 نشانیاں جب تک آپ نہیں دیکھیں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ پھر ان 10 میں سے آپ نے دجال کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ملک شام سے ایک آگ اٹھے گی اس کا ذکر کیا، یاجوج ماجوج کا، اور 3 بار لوگ زمین میں غرق ہوں گے، ایک مشرق، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ خیر، یہ بڑی بڑی نشانیاں آپ نے بتلائیں کہ جب تک یہ ظاہر نہ ہوگی قیامت قائم نہ ہوگی۔ تو ان بڑی نشانیوں میں سے جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے۔ امام مہدی کا ظہور ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سوئے ہوئے تھے کہ اچانک پریشانی کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ گھبراہٹ کی صورت میں آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سوال کیا گیا اللہ کے پیغمبر خیریت وجہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈر گئے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس بات پر تعجب کر رہا ہوں کہ جب ملک شام کے کچھ لوگ بنو ہاشم کے ایک شخص پر حملہ کرنے کے لیے وہ بیت اللہ پہ چڑھائی کا ارادہ کر لیں گے، ملک شام سے وہ لوگ اٹھیں گے، بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اس پر حملہ کرنے کی نیت سے وہ بیت اللہ کا قصد کریں گے۔ اس روایت کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں۔ وہ شخص جس کا تعلق بنو ہاشم سے ہوگا وہی امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کا نام احمد یا محمد ہوگا۔ احمد یا محمد۔ آپ نے فرمایا کہ یطأ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، اس کا وہی نام ہوگا جو نام میرا ہے، یعنی آپ کے 2 نام ہیں، محمد یا احمد۔ تو امام مہدی کا نام بھی یا محمد ہوگا اور یا ہی احمد، احمد یا محمد، اور اس کی ولدیت بھی وہی ہوگی جو میری ولدیت ہے، یعنی محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا۔ یہ مشرق سے اٹھے گا، مشرق سے پیدا ہوگا، اور یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ مشرق سے مراد ہماری مشرق نہیں، یہ بات مدینہ میں کہی گئی تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے مشرق کا لفظ استعمال کیا تو آپ مدینے میں تھے۔ اب مدینے اور ہمارے درمیان کتنے ممالک ہیں؟ تو ہم مشرق سے مراد مدینے کی مشرق مراد لیں۔ تو فرمایا کہ یہ امام مہدی کا ظہور مشرق سے ہوگا،
اور اس کا ظہور اس قدر یقینی ہوگا کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک اليوم، فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہونے سے ایک دن بھی باقی ہوا، ایک دن اگر باقی ہوا، اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، اتنا لمبا کرے گا کہ مہدی ضرور آئیں گے، یعنی قیامت سے پہلے پہلے مہدی کا ظہور یقینی اور ضروری ہوگا۔ مشرق سے اٹھے گا اور وہ بیت اللہ کی طرف قصد کرے گا، رخ کرے گا بیت اللہ کی طرف۔ جب بیت اللہ کو وہ اپنی اماج گاہ، اپنی رہائش گاہ بنا لے گا، اس لیے کہ اس کے پاس ضرب و حرب کے آلات نہیں ہوں گے، افرادی قوت نہ ہوگی، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی سیکورٹی کے لیے وہ بیت اللہ کا رخ کرے گا اور وہیں رہائش پذیر ہوگا۔ اتنے میں شام کے کچھ لوگ اٹھیں گے جو امام مہدی پر حملے کی کوشش کریں گے۔ اب چونکہ وہ بیت اللہ میں ہوں گے اس لیے وہ بیت اللہ کا رخ کریں گے۔ شام سے نکلنے والا یہ لشکر، یہ گروہ جب بیت اللہ کی طرف چل پڑے گا تو مقام بیدا ایک جگہ ہے، ایک علاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ لشکر مقام بیدا پر پہنچے گا، اللہ اس لشکر کے قلب کو وہیں غرق کر دے گا، وہ سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ اور یاد رہے یہاں اس حدیث میں قلب، دل کہا گیا ہے۔ ہم نے اسلامی تاریخ میں یہ بات دیکھی ہے کہ جب بھی کوئی لشکر، جنگی لشکر، اسلامی ہو یا غیر اسلامی، وہ ایک پرندہ نما بن کر شکل و صورت اختیار کر کے چلتے ہیں، جس طرح پرندے کی وضاقتہ ہوتی ہے، ایک اگلا حصہ، ایک پچھلا، دو سائیڈ اور ایک درمیانی حصہ، جہاں لشکر کا قائد اور امیر ہوا کرتا ہے۔ اگلے حصے کو مقدمہ کہتے ہیں، پچھلے کو مؤخرہ، اور اطراف کو جناحان کہا جاتا ہے، درمیانے حصے کو قلب کہا جاتا ہے۔ تو یہ شامی لشکر جب مقام بیدا پر پہنچے گا، اس کا جو درمیانی حصہ ہوگا قلب، اللہ اس کو زمین میں غرق کر دے گا۔ پھر اگلے لوگ پچھلوں کو آواز دیں گے، اپنی حمایت کے لیے، مدد کے لیے بلائیں گے۔ جب بلائیں گے تو سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کر دوبارہ سے سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے، سارا لشکر تباہ و برباد سوائے ایک شخص کے، ایک بندہ بچ جائے گا۔ وہ جو ایک شخص بچے گا وہ پچھلوں کو اپنے اس لشکر کی تباہی کی، بربادی کی خبر دے گا کہ بھی سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ نتیجتاً لوگوں کو یقین ہو جائے گا، پھر وہ اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ واقعی یہ شخص امام مہدی ہے، لہذا گروہ در گروہ، جماعت در جماعت لوگ نکلیں گے اور مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جس مقام پر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ ہوگی۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان امام مہدی کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ یہاں ایک بات آپ کو یہ بتلا دینا بھی ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام نے مہدی کا تعارف کیا کروایا کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا یا احمد بن عبداللہ ہوگا۔ اس کا نام وہی جو میرا نام، اس کی ولدیت بھی وہی جو میری ولدیت ہے، اور بنو ہاشم سے اس کا تعلق ہوگا، سیدہ فاطمہ کی نسل سے ہوگا۔
یا حضرت حسن کی اولاد سے یا حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا، فاطمی النسل ہوگا۔ تو آج ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن جس مہدی کا نام وہ لیتے ہیں اس محمد کا جو باپ ہے اس کا نام حسن عسکری ہے، محمد بن حسن عسکری۔ اس کی پیدائش سن 255 ہجری میں ہوتی ہے۔ حسن عسکری کا بیٹا محمد، جو ان کے عقیدے کے مطابق امام مہدی ہے، امام غیب ہے، امام منتظر ہے، حسن عسکری کا بیٹا ہے، محمد اس کا نام ہے۔ 255 ہجری میں اس کی پیدائش ہے، جس کے پاس اصلی قرآن ہے، جو دوبارہ قیامت کے قریب قرآن لے کر آئے گا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں جو آپ نے نشانی بتلائی کہ اس کا نام احمد یا محمد ہوگا اور اس کے ابو کا نام عبداللہ ہوگا اور بنو ہاشم سے اس کا تعلق ہوگا، اور وہ ایک عام انسان ہوگا، ایک نیک انسان ہوگا، صالح انسان ہوگا، عام انسانوں کی طرح۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یصلح اللہ فی لیلۃ، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اس کو بالکل درست فرما دے گا۔ درست فرمانے کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی خطائیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور دوسرا مفہوم یہ ہے چونکہ وہ ایک عام نیک انسان ہوگا، عام انسانوں کی طرح نیک ہوگا، صالح ہوگا، حکمران تو نہیں ہوگا، نہ اس کو حکمرانی آتی ہوگی، لیکن ایک ہی رات میں اللہ اس کو یہ سب کچھ سکھا دے گا کہ ایک حکمران کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرما دے گا۔ یہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، ان بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی امام مہدی کا ظہور ہے۔ آئیں گے، اس طرح یقینی ہے جس طرح ابھی ہم سورج کو دیکھ کر اس کے نکلنے میں شک نہیں کر سکتے، اس طرح امام مہدی کے ظہور میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد جو دوسری بڑی نشانی ہوگی وہ دجال ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، دجال کا نکلنا ہوگا۔ دجال یہ بھی نبی علیہ السلام نے مشرق اور مشرق کا ایک شہر جس کا نام خراسان ہے، خراسان، مشرق کا ایک شہر خراسان، مدینے کی مشرق، ہماری نہیں، خراسان سے ایک شخص نکلے گا، دجال اس کو کہا جائے گا۔ یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 دجالون کذابون، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے اندر 30 دجال کذاب اور جھوٹے پیدا نہ ہوں گے۔ سب سے آخری جو ہوگا وہ دجال ہوگا۔ تو یہ خراسان میں دجال اٹھے گا اور یہ دھرتی پر ٹوٹل 40 دن گزارے گا، 40 دن پورا اس کا جو زمین پر رہنے کا جو وقفہ ہے، جو اس کی مدت ہے، وہ 40 دن ہوگی۔ لیکن ہوگا کیسے؟ فرمایا کہ فَيَوْمٌ كَالسَّنَةِ، دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ جس دن وہ نکلے گا، وہ ابھرے گا، وہ ایک دن موجودہ دنیا کی جو روٹین ہے اس کے مطابق 1 سال ہوگا، اور دوسرا دن فرمایا کہ وَيَوْمٌ كَالشَّهْرِ، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر گزرے گا۔ وَيَوْمٌ كَالْجُمْعَةِ، تیسرا دن 1 ہفتے کی مقدار میں گزرے گا، 7 دن کے برابر۔
اور باقی دن جو ہے کسائر ایامکم، جو تمہارے روٹین کے بقیہ دن گزریں گے، بقیہ دن بھی اسی طرح گزریں گے۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر، جب دجال اٹھے گا، جب دجال نکلے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 1 سال 2 مہینے